M2 منی سپلائی میں 45 کھرب روپے کے کرنسی نوٹ جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور حکومت نے صرف اس کے اگینسٹ 3 کھرب کی بیکنگ جو ہے وہ رکھی، یعنی کہ اصل گولڈ جو ہے وہ 3 کھرب کا رکھا گیا ہے۔ نوٹ جتنے جاری ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ 45 کھرب روپے کے جاری ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ذرا بتا دیں اگر اسی بیس پر حلال اور حرام کا سٹیٹس بننا ہے اس کا، تو باقی جو 42 کھرب روپے کی حیثیت ہے جس کے اگینسٹ کوئی اصل گولڈ نہیں رکھا گیا وہ کیا ہوگی؟ تو یہ تو بات بہت دور تک جائے گی ڈاکٹر صاحب۔ میں ثناء اللہ بھائی، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ دیکھیں لوگوں کو نہیں پتا یہ جو بینکنگ سسٹم ہے ہمارا یہ پیور اسلامک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان آرٹیکل 38 مجھے زبانی یاد ہے، اس کی کلاز ایف ہے کہ جلد سے جلد سود کا خاتمہ ہے۔ کیا پاکستان کا بینکنگ سیکٹر اسلامک بینکنگ سیکٹر ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اس میں مداربہ، مشارکہ یا دیگر پارٹیسپیٹری کلچر، جو مفتی صاحب نے بھی ایک ایڈوائس دی تھی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے۔ پاکستان کی تو اکانومی، اس کا سٹرکچر ربا فری آج تک نہیں ہو سکا، حالانکہ اس پہ پورا سٹرکچر موجود ہے، اسکالرز نے ساری ایویلویٹ کر کے دی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ نے اسلامک بینکنگ سیکٹر متعارف کروا دیا تو IMF سے جان چھوٹ جائے گی، سعودی معیشت خونی پنجوں سے جان چھوٹ جائے گی، IPP سے جان چھوٹ، بہت ساری چیزوں سے۔ تو کون نہیں چاہتا؟ اصل میں آپ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا کہ تم سود کے ہوا کو، غبار کو محسوس کرو گے، کوئی بندہ نہیں رہے گا جو محسوس کرے۔ تو ہادی برق نے تو فرما دیا تھا کوئی ایک شخص نہیں ہوگا جو سود کے دھوئیں سے متاثر نہ ہو۔ ہم کہیں نہ کہیں اس انوائرمنٹ میں ہیں، اور دجالی سسٹم جو فائنینشیل سسٹم ہے یہ انہی کے پاس ہے کہ میں بتاؤں آپ کو، جتنا بینک شو کرتا ہے اتنی مالیت کے ریزروائرز اس کے پاس نہیں ہوتے۔ میں حیران کنوں آپ کو بات بتاؤں، کوئی بھی شخص چند ہزار یا چند لاکھ ڈالر کے عوض اپنا بینک کھول سکتا ہے۔ وہ $10,000 کے عوض پیچھے ہو سکتا ہے $2,000 ہوں، لیکن وہ لانچ اصل میں یہ سسٹم ایسا ہے کہ بینک جب آپ کو لون کیوں دیتا ہے لوگوں کو؟ وہ لون دے کے واپس لے کے وہ پورا چین آپ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ تو لہذا یہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، پھر اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور میں بیسک فارمولا سونے چاندی کے سکے، درہم و دینار، وہ ایک بیت المال میں ویلتھ ہوتی تھی، وہی ہمارا آئیکن ہوتا تھا۔ دوبارہ ہمیں اسی طرف لوٹنا پڑے گا اگر ہم اپنے فائنینشیل ریسورسز کی بقا چاہتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں، آپ گولڈ کے چھوٹے چھوٹے کوئنز بنا لیں، کوئی مشکل نہیں آپ سلور کے کوئنز بنا لیں، دیگر دھاتوں کے بنا لیں، میں نے جیسے حوالہ دیا، اور بہت ساری میٹلز کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی کوئی ویلیو رکھیں۔ مسلمان ممالک اپنی ویلیو کی نہیں رکھتے۔ خلافت عثمانیہ تک ہماری ویلیو تھی، کرنسی کے اندر ہمارا اسلامک کلچرل ہیریٹیج ہوتا تھا، اس میں نہ کوئی گنجائش ہے سود کی، نہ کوئی گیمبلنگ کی، ان لافل ایکٹیویٹیز کی۔ اس کو ویلیو رکھ کے آگے آپ بے شک بلاک چین میں جائیں، کرپٹو میں جائیں، لیکن اس کے الٹرنیٹو ویلیو آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ مسلم امہ کا آئیکینک ایک کوئن ہونا چاہیے جو استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹرنیٹو ہمارے پاس ہے، میں اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اسلامک بلاک چین از دا اونلی سولوشن۔ عوام کو بتا دوں اس پہ کام ہو رہا ہے، مختلف اسکالر سے میں رابطے میں ہوں۔ اسلامک بلاک چین، اسلامک کرپٹو، اسلامک ڈیجیٹل کرنسی، جس کے بیک پہ گولڈ، سلور اور دیگر میٹل کی دھاتوں کی ویلیو متعین کر کے اس کے مطابق ریزروائر ہوں۔ آپ دیکھیے گا ود ان فیو آورز اسلامک اکانومی، ایک اسلامک معاشی منڈی کیسے بنتی ہے، اور ہم کیسے آگے دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بڑے آپ نے کمپوزڈ انداز میں آپ نے چیزوں کو سمجھایا، بتایا، کافی حد تک کلیئرٹی آ بھی چکی ہوگی۔ اب بیسیکلی یہ فتویٰ سر ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے قواعد و ضوابط بنانے اور اس کے حوالے سے کچھ اس شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس فتوے کے بعد مفتی تقی عثمانی سے بلال بن ثاقب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایکٹ وغیرہ وہ بھی شاید پیش جو ہے وہ کیا جائے۔ اگر یہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار میں ہیں، اس کرنسی کے استعمال میں ہیں، انویسٹمنٹس وغیرہ میں ہیں، اگر اس کو لیگل پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس کو سرکاری تحفظ مل جاتا ہے، اس کی سرکاری حیثیت پاکستان کے اندر کم از کم ہو جاتی ہے، اور ایک ریگولیٹری باڈی جس طرح سے بنائی بھی گئی ہے وہ بن جاتی ہے، تو آپ کے خیال میں پھر تمام شرائط جو ہے وہ اس میں پوری ہوتی ہیں اس کو لیگلائز کرنے کے حوالے سے؟
دیکھیں دو چیزیں، یہ بڑا خوش آئند ہے، بلال بن ثاقب صاحب جو پاکستان کا ایک ایمرجنگ ایک ستارہ میں انہیں کہوں گا، اس شخص کی بڑی خدمات ہیں، رول ماڈل ہے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان کا تقی عثمانی صاحب سے یا تقی عثمانی صاحب کا ان سے ملاقات کرنا خوش آئند ہے۔ دیکھیں یہی چیزیں پہلے ہو جائے نا، جس کا سبجیکٹ ہے جو آگے لے کے چلتا ہے، جس کی مارکیٹ کے اندر وہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے، یہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اکیلے حل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سولوشن بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مفتی تقی عثمانی، مفتی عبدالرحیم، مفتی منیب الرحمان، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے اسلامک سٹڈیز کے ہیڈز اور اسلامک فائننس پہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ڈیجیٹلائزیشن پہ، وہ ایکسپرٹس، یہ سارے بیٹھے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، اور اس میں آئی ٹی کے، ڈیجیٹلائزیشن کے، کرپٹو کے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ 50 بندہ بٹھا دیں، 6 ماہ دے دیں ان کو، میں دعوے سے کہتا ہوں 6 ماہ میں پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے سولوشن پاکستان پیش کرے گا۔ صحیح ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ اب اس میں دیکھیں میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار کا استعمال تھا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکے کے لوگوں کے پاس اپنی کرنسی نہیں تھی، لیکن پڑوسی ریاستوں میں درہم و دینار کا استعمال تھا۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ظلوم نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار پھر رواج پایا، حضور نے دیکھا قریبی ریاستوں میں ہے تو آپ نے اڈاپٹ کیا، جو اچھی چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرنسی کو متعدد معاشی سرگرمیوں، معاملات، تجارت اور زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ تو جو ایک دنیاوی معاملات میں نیبر کی سٹیٹ میں اچھی کرنسی چل رہی ہے درہم و دینار، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رائج کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے۔ اسی لیے شریعت نے مفاد عامہ، مصالح مرسلہ کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس دور کی نفیس کرنسی تھی۔ عہد صدیق اکبر میں بھی اس کو رکھا گیا اور آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اس میں مسلمان سونے اور چاندی سمیت تمام مال پر زکوٰۃ دینے کے پابند تھے۔ اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے دور میں بھی یہی کرنسی تھی، عثمان غنی کے دور میں بھی یہی تھی، سیدنا علی مرتضیٰ کے دور میں بھی یہی تھی۔ آپ نے مانیٹری پالیسی پر عمل کیا، اور عربی کے جو حروف تھے بسم اللہ، ربی اللہ، بسم اللہ ربی، یہ انہوں نے استعمال کیے، اور اس کے بعد تک یہ کرنسیز مختلف ادوار میں چلتی رہی، اور ان کی باقاعدہ ویلیو تھی، اس کی ویلیو کے حساب سے، وزن کے حساب سے، جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہوتی تھی اس کے حساب سے یہ چیزیں خریدا کرتے۔ اگر سونے کا سکہ مثلا 10 گرام کا ہے تو اس وقت متعین تھی 10 گرام سونے کی ویلیو کیا ہے، اس کے عوض اتنی مالیت کی چیزیں وہ خرید سکتے تھے۔ یہ آنرشپ کر دیں، اس کو تحقیق بنا دیں، 50 لوگ جو میں نے بیان کیے یہ بیٹھ جائیں تو سولوشن آپ کے سامنے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے زبردست انداز میں بتایا کہ سولوشن جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کچھ اسٹڈی بھی ہونی چاہیے، جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتیان اکرام کو بھی کچھ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ڈیجیٹل کرنسی آخر ہے کیا، کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ہے کیا، بلاک چین کیا ہے، اس کو اسٹڈی کیا جائے، اور اس کی جو شرائط کا ذکر کیا گیا ہے وہ اگر شرائط جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے پھر مسئلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور لوگوں میں غیر یقینی کی صورتحال بھی ختم ہوگی۔ ابھی تو پاکستان میں 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس پہ بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، چیزوں کی خریداری بھی کر رہے ہیں، تو اگر اس میں کلیئرٹی مل جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 سے 3 کروڑ یا 4 کروڑ۔ جی فرمائیے عمران بھائی۔ ایک بڑا امپورٹنٹ رہ گیا ہے، آپ دیکھیں ایک چیز ناظرین کو بتا دیں، جو سرمایہ کاری جنہوں نے کر رکھی ہے، جن کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا، ان کے مفاسد کا، تو وہ ان کی سرمایہ کاری جو ہے بالکل اللیگل نہیں ہے، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے یا نالج کے بغیر کیا ہے، تاکہ ان کا سرمایہ نہ ڈوبے۔ آئندہ کے لیے جب تک ایک متفقہ فیصلہ آتا وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس کے بعد مزید انویسٹمنٹ کریں۔